بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تخفوه فإن الله فإن الله كان بكل شيء عليما كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن لا جناح عليهن في آبائهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله إن الله كان على كل على كل شيء شهيدا شيء شهيدا پردے کے احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ تم نے لوگوں سے پردہ کرنا ہے، چہرے کو ڈھانپنا، پردے سے مراد چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ ایسا گروہ بھی ہے، کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے۔ بھئی اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے پھر اور کس چیز کا پردہ ہے؟ کیونکہ پہلے بدن تو پہلے ڈھانپا جا رہا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں پردے کے، اس سے پہلے کون سا نعوذ باللہ عورتیں برہنہ تھی، وہ لباس تو پیدا ہوا تھا، بات یہاں چہرے کی پردے کی ہے خاص۔ اور جہاں تک بس چلتا ہے پردہ کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ الا ما ظہر منہا، ہاں جو چیز ظاہر ہو جائے، یعنی بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ محرم رشتے کی ہمارے پچھلی آیات میں بھی سورہ نور میں بھی باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی ہمیں اہتمام کرنے کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ گریبان ڈھانپ کے رکھیں، سر پر دوپٹہ رکھیں، بے شک سگا باپ ہے۔ شریعت جو ہے اس چیز کو بڑا پسند کرتی ہے، یہ دلائل ہیں اس کے پیچھے۔ یہ گریبان کو ڈھانپنا، ہمارے ہاں تو پردہ تو دور کی بات ہے، سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا، غیر محرم اور کزنوں وغیرہ سے یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا کہ کزنوں سے پردہ کرنا ہے۔ جبکہ خالہ کا بیٹا ہو، پھوپھو کا ہو، ماموں کا ہے، چاچے کا بیٹا ہو، چچا کا بیٹا ہو، سب سے پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ کرنا ہے، جیٹھ سے پردہ کرنا ہے۔ اسے وہ ناچاکیاں جو پیدا ہونے والی ہوتی ہیں وہ راستے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر مرد و عورت کا مخلوط ماحول اور ہنس کر گپے لگانا، گپے ہانکنا، اور درمیان میں کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، غیر محرم بیٹھے ہوئے ہیں، اور والدین کے کاموں پر منہ تک نہیں دیکھتی، اور ان چیزوں کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کی بیویوں پردہ کیا کرو۔ جب نبی کی بیویاں پابند ہیں، پیارے نبی کی امہات المومنین پابند ہیں، جو کائنات کی بہترین اور پاک باز عورتیں تھیں، تو ہماری مائیں بہنیں، آپ کی بیٹیاں وہ تو زیادہ اس کی بالاولا پابند ہیں۔
ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کوئی چیز او تخفوہ یا تم چھپاؤ فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ رب العزت کان ہے بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا لا گناہ نہیں کوئی گناہ علیہن ان عورتوں پر فی آبائہن اپنے باپوں میں یعنی ان کے باپوں کے سامنے آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے پابندی نہیں لگائی شریعت نے قید نہیں لگائی بلکہ ہے ہی نہیں ان سے پردہ ہی نہیں ہے باپ سے پردہ نہیں ہے اس لیے وہاں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے بلا ابنائہن اور نہ ہی گناہ ہوگا اپنے بیٹوں کے بیٹوں سے یہ بھی پردہ نہیں کیا کیونکہ بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے بلا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے بلا ابنائی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے بلا ابنائی اخواتہن اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے بلا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں سے اچھا یہاں اللہ رب العزت نے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے یہ تو بات واضح سمجھ میں آتی ہے کہ عورت سے پردہ تو کر نہیں سکتی یہاں چونکہ حدیث میں آتا ہے یہاں بھی یہ الفاظ بتا رہے ہیں عورتوں سے مراد وہ خاص عورتیں جو یعنی بازاری عورتیں ہمارے گھروں میں نہیں چلتی پھرتی آ جاتی یہ ایسی عورتوں سے بھی ان کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے یہ ہجڑے جو ہوتے ہیں جنہیں ہمیں خسرا یا خواجہ سرا کہتے ہیں ان سے بھی پردہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ان سے بددعا بڑی جلدی لگتی ہے ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے ان کو بولنا کہنا تو کسی کو بھی کچھ نہیں چاہیے جھڑکنا نہیں چاہیے اگر وہ سائل بن کر آتا ہے اگر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں سائل کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کا مانگے اگر خواجہ سرا بھی غیر اللہ کے نام کا مانگ رہے ہیں نہ دیں کب نہ دیں کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا مانگ رہے ہیں نہیں بددعا لگے گی اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ اللہ کی محبت جب دل میں موجود ہے پھر انشاءاللہ اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب رہے گی اور ایسا معاملہ نہیں ہوگا یہ خواجہ سراؤں کو گھروں میں نہیں آنے دینا چاہیے بھائی ٹھیک ہے ٹھہرے پائے میں لا کر آپ کو دیتا ہوں اسی طرح بازاری عورتیں مانگنے والی عورتیں آ جاتی ہیں گھروں میں آگے بیٹھ جاتی ہیں ان سے بھی پردے کے احکامات اور دلائل اور اشارے کی رائے بلکہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں بازاری عورتوں سے بھی ہماری مائیں بہنیں پردہ کریں کیونکہ یہ رنگ برنگی عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے کوئی خیالات اور مزاج اور معاملات اچھے نہیں ہوتے یہ ایک بات جا کر آگے شیئر کرتی ہیں جو غیرت مند عورتیں ہیں غیرت مند مائیں بہنیں ہیں وہ ان سے پردہ نہیں عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہے لیکن ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں جو عورتیں جن سے فتنے جنم لینے کا خدشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو سب سے زیادہ فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں وہ ہے عورتوں کا فتنہ وہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کسی دانشور نے کہا ہے کہ شیر کے پیچھے چلو مگر عورت کے پیچھے نہ چلو شیر کے پیچھے چلو گے تو جان چلی جائے گی عورت کے پیچھے چلو گے جان بھی چلی جائے گی ایمان بھی چلا جائے گا عورت کے پیچھے چلنا شیر کے پیچھے چلنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ وہ سارے چور راستے بند کیے اور خبردار کیا کہ یہ فتنے ہیں ان سے بچ کر رہنا ہے پردے کا اہتمام کرنا ہے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا ہے گھر کے اصول و ضوابط بنانے ہیں جو شریعت نے اصول دیے ہیں ان کو اپناؤ گے تو اس سے خیر آئے گی اس سے برکتیں آئیں گی فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے بلا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں سے ان سے پردہ نہیں ہے بلا ما ملکت اور نہ ان کے جن کے مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلاموں سے پردہ نہیں ہے متقین غلاموں سے مراد یہ ہمارے یہاں نہیں کہ گھر پہ کام کاج کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی دستک نہیں کوئی پردے کا اہتمام نہیں یہ غلام نہیں ہے وہ غلام جو خاص شریعت کے احکامات میں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لوٹی اور غلام جو جس کا میاں بیوی کی طرح ایک تعلق ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاتَّقِينَ اللَّهُ سب ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ رب العزت کان علی کل شیء شہیدا ہے ہر چیز پر گواہ مالک ہے